یہ سچ ہے کہ انسان کو ٹیکنالوجی نے بہت حد تک ایڈوانس اور سمارٹ بنا دیا ہے، مگر اسی کی وجہ سے ہم دماغی طور پر بھی قید ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم ہر طرح کی انفارمیشن کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ ہم صرف اسی کو سچ مانتے ہیں اور اسی پر یقین کرتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ میڈیا کی صورت میں ہو، ٹی وی، پرنٹ میڈیا یا پھر سوشل میڈیا، اور یہی ہے اس ٹیکنالوجی کا سیاہ پہلو۔ اگر ہم صرف فلم انڈسٹری کی بات کریں تو ہمارے ہاں آج کل ہر بچہ ہالی ووڈ کا دیوانہ ہے، خاص طور پر سپر ہیروز یا فکشن فلمز کا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ انڈسٹری ایک شیطانی گروہ یعنی الومناتی کے کنٹرول میں ہے، جو دنیا کے تمام مذاہب خاص طور پر اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی تذلیل کرنے کے لیے اور مسلمان نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے اسے جب چاہے اور جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی فلمز ہماری نوجوان نسل کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے انہیں نہ صرف حقیقی دنیا سے دور لے جا رہی ہیں بلکہ انہیں گمراہ کر کے اپنی شیطانی تعلیم دے رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ کسی ایک بھی شخص کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کل وہ شادی کے بعد ایک پورے خاندان کا حکمران ہوگا اور اس پر بھی وہی سوچ مسلط کرے گا جو اس کی اپنی ہوگی۔ ویسے تو ان موویز کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم 3 ایسی مشہور زمانہ فلمز کا ذکر کریں گے جو اسلام مخالف تعلیمات اور شیطانی مائنڈ پروگرامنگ پر بنائی گئی ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ موویز دیکھنی چاہیے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو اسے خود سے سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، نہ کہ آپ بھی اسے عام لوگوں کی طرح دیکھیں۔ نمبر 1، ایونجرز انفینٹی وار۔ ایونجرز سیریز کی ایک بہت ہی مشہور فلم جو حال ہی میں ریلیز ہوئی، جسے پوری دنیا میں پسند کیا گیا اور اس نے پوری دنیا میں ریکارڈ بزنس کیا۔ یہ مارول انٹرٹینمنٹ اسٹوڈیوز کی کامک بک سیریز کا حصہ ہے جو فکشنل سپر ہیروز کی کہانیوں پر مشتمل ایک فلم سیریز کا نام ہے۔ انہی تمام فلمز کا سیکول بنایا گیا 2018 میں جب ایونجرز انفینٹی وار کو ریلیز کیا گیا۔ اب تک جسے آپ صرف محض انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے تھے، وہ کس قدر پاورفل مائنڈ پروگرامنگ پر مشتمل ہے یہ آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر اندازہ ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس طرح کی موویز اتنا ہٹ کیوں رہتی ہیں، خاص طور پر ایسی موویز جس میں سپر ہیروز کو دکھایا جائے؟ کیونکہ انسان فطری طور پر لالچی ہے، وہ طاقت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے اور پوری دنیا پر کنٹرول چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے سامنے جھکیں۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر اور انسانی فطرت کو مد نظر رکھ کر اس طرح کی موویز بنائی جاتی ہیں، کیونکہ لوگ جب اپنے سپر ہیروز کو یہ سب کرتا دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ 31 اگست 2009 کو مارول انٹرٹینمنٹ اسٹوڈیوز کو ڈزنی نے خرید لیا، جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ الومناتی کمپنی ہے اور اپنے پورے نیٹ ورک سمیت لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہی ہے۔ ڈزنی کے بہت سے چینل بھی ہیں، مثلاً ESPN، ڈزنی ٹیلی ویژن چینل گروپ اور ڈزنی ریڈیو براڈ کاسٹ وغیرہ۔ اس مووی کے اندر بہت کچھ غلط ہے، لیکن ہم شروعات کریں گے اس کے کریکٹر سے، یعنی اس میں جو سپر ہیروز دکھائے جاتے ہیں ان کا کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے۔ دراصل ان کا کانسیپٹ لیا گیا ہے گریک میتھولوجی سے، یعنی یونانی فلسفے سے اور ایجپٹ میتھولوجی سے، کیونکہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ اس دنیا پر کئی طرح کے خدا موجود تھے جنہوں نے اس دنیا پر راج کیا۔ ان میں سے ہر خدا کی الگ الگ خاصیت تھی، مثلاً گاڈ آف تھنڈر، گاڈ آف ڈیتھ اور گاڈ آف ڈسٹرکشن وغیرہ۔ انہی میں سے خدا کا ذکر جو ہمیں گریک میتھولوجی میں ملتا ہے وہ ہے تھور، جس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا موجود ہے اور وہ آسمانی بجلی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح کے باقی کریکٹرز بھی اس فلم میں دکھائے گئے ہیں، اور کتنی آسانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ خدا واحد لا شریک ہے اور وہ اکیلا ہے جس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن ان موویز کے اندر نہ صرف ملٹیپل خدا دکھائے گئے ہیں اور بلکہ نعوذ باللہ انسانوں کو خدا بنا کر دکھایا گیا ہے تاکہ لوگ خدا کے وجود سے انکاری ہو جائیں اور ان انسانوں کو ہی خدا سمجھنے لگیں جن کے پاس انسانیت کو بچانے کی طاقت موجود ہے۔ اس طرح کی فلمز کے اندر خدا کا کانسیپٹ اور اس نام کا استعمال ایسے کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو، اور بار بار موویز میں اسی لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ ایک انسانی دماغ سے حقیقی خدا کا تصور ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے، جبکہ ان موویز میں صرف ایک خدا نہیں بلکہ بہت سے خدا بنا کر دکھائے جا رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے کافر قوموں کا عقیدہ تھا۔ ان موویز نے ان کے دماغ پر اس قدر اثر کر دیا ہے اور لوگوں نے ان خیالی کرداروں کو اپنا ہیرو تصور کر لیا ہے۔ لوگوں کو حقیقی دنیا سے ہٹا کر فکشنل دنیا میں دھکیل دیا گیا ہے، اور آج شاید ان موویز کے شوقین افراد کو یہ تو پتا ہو کہ ان کے سپر ہیروز کی پاورز کیا ہیں، مگر ان کو اپنے اسلامی تاریخ کے ہیروز کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم وغیرہ۔
इस मूवी के अंदर जिस विलन को दिखाया गया है उसका नाम है थैनोस, जो कि दुनिया की उस सीक्रेट सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहा है जिसके पास दुनिया के तमाम वसाइल और कंट्रोल मौजूद है, यानी कि इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स। और इसमें भी उसी एजेंडा को प्रमोट किया गया है जो ये लोग चाहते हैं, यानी कि डीपॉपुलेशन एजेंडा। और इनडायरेक्टली लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की गई है कि हमें दुनिया की आबादी को कम करने की जरूरत है। इस एजेंडा पर वो पहले ही एक प्रोजेक्ट जिसका नाम एजेंडा 21 है, डीपॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के अमीर और बाअसर तरीन अफराद मसलन बिल गेट्स इस एजेंडा में इनकी मदद कर रहे हैं और दुनिया के गरीब ममालिक को मुफ्त वैक्सीनेशन के नाम पर ऐसे केमिकल सप्लाई कर रहे हैं जिससे इनकी अगली नस्ल बच्चा पैदा ना कर सके और दुनिया की आबादी को 3 अरब से 1 अरब तक ले जाया जाए। इसीलिए इस एजेंडा को अनकॉन्शियसली लोगों के माइंड में डालने के लिए जानबूझकर दिखाया गया, ताकि कल को जब ये प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा करने लगे तो लोगों को ये आम सी बात महसूस हो और लोगों का कत्लेआम करने लगे, ये कहकर कि इस दुनिया को स्टेबल होने की जरूरत है और यहाँ सिर्फ गिने चुने लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के वसाइल महदूद हैं तो लोग इस पर कोई सवाल ना करें। और इसी तरह वन वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा मुकम्मल होगा और गिने चुने लोगों पर हुक्मरानी करके अपनी नई हुकूमत नाफिज की जाएगी। इसके अलावा मार्वल सीरीज की तमाम मूवीज के अंदर एलियंस को हकीकी बनाकर दिखाया जाता है कि कायनात के किसी और कोने में इंसानों जैसी कोई और मखलूक भी मौजूद है जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर और समझदार है। जबकि हमें वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में यह बताया गया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। और बार बार एलियंस का कॉन्सेप्ट इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसका किरदार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ज्यादा है और आखिरी वक्तों में फेक एलियंस अटैक करवाकर पूरी दुनिया पर वन वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एलियंस का कॉन्सेप्ट इन मूवीज के जरिए बिठाया जा रहा है, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं, ताकि दुनिया की तमाम हुकूमतें इस अटैक से डर कर इनके मातहत हो जाएं और ये पूरी दुनिया पर वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर सकें। इसके अलावा इन मूवीज के अंदर जादू को एक टैलेंट या आर्ट के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, वो भी काले जादू को। और जादू के बारे में इस्लाम में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो इसे सीखता है या दूसरों को सिखाता है वो ना सिर्फ गुनाहगार होता है बल्कि सीधा दीन इस्लाम से खारिज होता है। लेकिन इस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को देख लें, जो कि एक जादूगर है और उसी के जरिए जादू को प्रमोट किया जा रहा है, जिसे देखकर इसके चाहने वाले भी वैसा बनने की कोशिश करेंगे और जादू को एक फैशन के तौर पर अपनाएंगे। यही नहीं बल्कि आजकल के टैलेंट शोज में जादू को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे ये कोई आर्ट या टैलेंट है, लेकिन दर हकीकत ये शैतानी जिन्नात से मदद लेकर लोगों की आंखों को धोखा देते हैं। जादू के अंदर खुदा को छोड़कर इन जिन्नात से मदद मांगी जाती है। यही वजह है कि जादू करने वाला काफिर हो जाता है और इसे सीखने वाला भी। लेकिन इन मूवीज के जरिए आपके दिमाग में जादू के कॉन्सेप्ट को इस तरह से बिठा दिया गया है कि जैसे ये कोई आम सी बात है, ताकि आप भी इसे अपनी असली जिंदगी में अपनाने लगें और दीन इस्लाम से दूर होकर काफिर हो जाएं। बात सिर्फ इस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज तक महदूद नहीं है, बल्कि इस पर पूरी सीरीज मौजूद है। इसके अलावा इसी मूवी में एक सीन के दौरान जब थैनोस इन तमाम मूवीज के सुपर हीरो से लड़ने के लिए एक प्लेनेट टाइटन पर मौजूद होता है, वहां आप इसके बैकग्राउंड पर लिखा हुआ अल्लाह और मोहम्मद का नाम लाइंस की सूरत में पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि यह महज इत्तफाक हो, लेकिन मुझे देखने में ऐसा लगा, लिहाजा मैंने आपसे शेयर कर दिया। मार्वल की तमाम मूवीज एक पावरफुल माइंड प्रोग्रामिंग पर मुश्तमिल होती हैं, जिसका मकसद आपको हकीकी दुनिया से दूर करके गुमराही की तरफ ले जाना है। वेल, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, द मैट्रिक्स। The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. द मैट्रिक्स एक बहुत ही मशहूर ज़माना फिल्म है जिसे 1996 में रिलीज किया गया और आप में से तकरीबन हर दूसरे शख्स ने इसे देखा होगा। इसके बाद में 2 सीक्वल भी रिलीज किए गए। आपने यकीनन इस मूवी को देखा होगा, लेकिन उस नज़र से नहीं जिससे आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इसकी सच्चाई जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मूवी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया पर नहीं बल्कि रूहानियत पर मबनी है और कंप्यूटर प्रोग्राम की आड़ लेकर रूहानी दुनिया का मजाक उड़ाया गया है। और हद तो ये हो गई कि इसके अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम के मालिक यानी खुदा और इसकी बीवी को भी दिखाया गया है।
اس کے علاوہ دنیا کے سب سے بدکار شخص یعنی ڈرگ ڈیلر اور ہوس پرست شخص کو اس روحانی دنیا کا مسیحا بنا کر دکھایا گیا ہے، جو دنیا کے تمام بڑے بڑے ریلیجن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جو مسیحا بن کر دنیا میں نازل ہوں گے اور اس دنیا کو تباہی سے بچائیں گے۔ ان تعلیمات کا مذاق بنایا گیا ہے۔ اس مووی کے اندر دو دنیاؤں کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، ایک ہماری مادی دنیا اور ایک کمپیوٹر پروگرام کی دنیا جسے یہ میٹرکس کہتے ہیں۔ اس روحانی دنیا کے بارے میں یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسے کسی خدا نے نہیں بلکہ ایلینز نے بنایا، جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور انہیں ہماری دنیا میں قید کر دیا ہے، اور ہم صرف وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ایلینز چاہتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو چند ڈائمینشنز میں قید کر رکھا ہے جس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی کبھی جا سکتے ہیں۔ اور اس روحانی دنیا میں ان ایلینز کی مدد کرنے والے کالے کپڑوں میں ملبوس کچھ ایلینز ہیں جنہیں ریپٹیلینز بھی کہتے ہیں، اور وہ اس پوری دنیا پر راج کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ان سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ روحانی دنیا کو بھی آن کرتے ہیں۔ جو لوگ اس سیکرٹ سوسائٹی کی بات نہیں مانتے انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا پھر وہ زمین کے اندر خفیہ طور پر چھپ کر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ دراصل ان ایلینز نے ہمیں اس دنیا میں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے اور مرنے کے بعد ہم ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس مووی میں خدا کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے اور اس دنیا کو ایک کمپیوٹر پروگرام بتایا گیا ہے جس کے باہر انسان نہیں جان سکتے، اور یہ ایلینز ان ڈائمینشن سے باہر تمام انسانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یعنی آخرت کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس طرح کی موویز کا مقصد انسان کے دماغ سے آخرت کا کانسیپٹ ختم کرنا ہے، لوگوں کو خدا کے وجود سے انکاری کرنا ہے، تاکہ لوگ اس دنیا کے وجود کو محض ایک حادثہ سمجھیں اور کسی بھی دینی تعلیمات کو فالو نہ کریں جو کہ شیطانی تعلیم ہے، اور شیطان کا مقصد ہر صورت انسان کو جہنم میں پہنچانا ہے۔ اس مووی کے اندر ایک چابی والے کو بھی دکھایا گیا ہے جو ان تمام ڈائمینشنز کے دروازے کھول کر یعنی نیو کو نعوذ باللہ خدا تک ان دروازوں کے ذریعے پہنچا دیتا ہے۔ اور ایکل کے نام سے اس خدا کی بیوی کو بھی دکھایا گیا ہے جو مستقبل دیکھ سکتی ہے، جبکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد اور نہ ہی کوئی بیوی بچے ہیں۔ لیکن اس طرح کی موویز کے ذریعے انسانی دماغ کو مینیپولیٹ کر کے آخرت کا کانسیپٹ ختم کیا جا رہا ہے تاکہ انسان کو اسی کشمکش میں موت آ جائے اور وہ جہنم کا حقدار ٹھہرے۔ ان سب چیزوں کو انکانشیسلی لوگوں کے دماغ تک ان موویز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں۔ نمبر 3، دی ڈکٹیٹر۔ دی ڈکٹیٹر مووی کو اگر مکمل طور پر اینٹی اسلامک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور لوگ اسے کامیڈی مووی کے طور پر دیکھتے ہیں جسے لیری چارلز نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ شخص اس سے پہلے بھی بہت سی اینٹی اسلامک موویز بنا چکا ہے، مثلاً بورات، جس میں قازقستان کے ایک بیکورڈ مسلم کو دکھایا گیا ہے اور اسے دنیا کا بے وقوف ترین انسان دکھایا گیا ہے جو یہودیوں سے خوفزدہ ہے اور بے حد بیکورڈ ہے، جسے ماڈرن دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح سے ایک مووی کا نام ہے برونو، جس میں اس نے ہم جنس پرستی کو دکھایا ہے۔ دی ڈکٹیٹر مووی کے اندر اسلامی خلافت کا مذاق اڑایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ڈیموکریسی اس دنیا کو چلانے کا اور اسے ترقی دلوانے کا ایک واحد طریقہ ہے۔ اس مووی کے اندر واڈیا نام کی ایک اسلامک سلطنت میں ایک قابض ڈکٹیٹر دکھایا گیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان کتنا ان پڑھ، جاہل اور نیچ قوم ہے۔ بات بات پر قتل کرنا ان کا مشغلہ ہے، یعنی کہ جہاد کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ مزید یہ دکھایا گیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور اسے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اپنے ہمسایوں پر حملہ کیسے کیا جائے۔ اسلامک حکمران کس قدر عیاش، اقتدار کے لالچی، عورتوں کے رسیہ اور عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے والی قوم ہے، جو عورتوں کو حقوق دینا تو دور کی بات اسے کچرے کے ڈبے میں پھینکنا زیادہ بہتر تصور کرتے ہیں، جیسا کہ عرب زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا مذاق وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو خود عورت کو عزت نہیں دیتے اور اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور اس نام نہاد معاشرے میں والدین کو بوڑھے ہونے پر اولڈ ہاؤس منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں عورتوں پر تشدد اور طلاق کے واقعات اسلامی ممالک کی نسبت کئی ہزار گنا زیادہ ہیں۔ اس مووی کے اندر داڑھی کا بھی مذاق بنایا گیا ہے، اسے کاٹ کر آگ لگا دی گئی ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ہر داڑھی والا شخص اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی میں کافی برہنہ سین بھی موجود ہیں جو ان کی اسلام سے نفرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایک واحد سچا مذہب ہے، لیکن جتنا بھی اس پر حملہ کرتے ہیں یہ اتنی ہی تیزی سے پھیل رہا ہے۔
क्योंकि सच पर झूठ के कितने भी पर्दे डाल दिए जाए वो सच ही रहता है। लिहाजा ये लोग भी लोगों को गुमराह करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जाने अनजाने में इनकी प्रोग्रामिंग का शिकार होकर दीन से दूर होते जा रहे हैं। इनका मकसद लोगों के दिलों से आखिरत का कॉन्सेप्ट और तमाम तालीमात को ख़त्म कर देना है और यही भयानक मंसूबा पूरा करने के लिए ये अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ़ हैं, जो आखिरत का वक्त करीब आते ही बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुंचने को है। लेकिन तब तक हमें खुद को और अपने प्यारों को इन शैतानी हथकंडों से बचाना होगा ताकि हम आखिरत में सुरखरू हो सकें। आपका इन मूवीज के बारे में क्या ख्याल है? मुझसे अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।